انویسٹمنٹ کا سہارا لیا ہے۔ پاکستان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ایک بڑا ترقی کا منصوبہ جسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں اسے شروع کیا گیا تھا، اور آج اس تاریخی منصوبے کی 10ویں سالگرہ ہے۔ 5 جولائی 2013 کو سی پیک منصوبے کی یادداشت پر بیجنگ میں وزیر اعظم نواز شریف اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ہونے والی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اس پر دستخط کیے گئے، اور اس کے بعد سی پیک پاکستان میں $25 ارب سے زیادہ، تقریباً $28.5 ارب تک کی سرمایہ کاری لانے کا انسٹرومنٹ بنا، جس نے پاکستان کے توانائی کے شعبے کو ٹرانسفارم کیا، ہماری صلاحیت میں اضافہ کیا۔ تقریباً 8,000 میگا واٹ کے منصوبے سی پیک کے مختلف شعبوں میں، ہائیڈل، کول کے، رینیوبل انرجی کے جو لگے اس سے اضافہ ہوا۔ اسی طرح ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہت اس میں ریولوشن آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے فائبر آپٹک کیبل لگی، گوادر کے اندر انفراسٹرکچر کو امپروو کیا گیا، اور اسپیشل اکنامک زونز کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ایک بڑا پورٹ فولیو ہے جو سی پیک کے نتیجے میں پاکستان میں آیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں جو تبدیلی آئی اس کا نشانہ جہاں دوسری چیزیں بنی، ہمارے ترقیاتی منصوبے اور ہمارا ترقیاتی سفر بنا، اسی کا نشانہ سی پیک بھی بنا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس مومنٹم کو لوز کر گیا کہ جس مومنٹم کے ساتھ ہم سی پیک کو اگلے مرحلے میں جو بزنس ٹو بزنس کوآپریشن ہے اس میں لے کے جا سکتے تھے۔ لیکن سی پیک نے پاکستان کے اندر وہ بنیاد فراہم کر دی، وہ انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، انرجی کا انفراسٹرکچر، فزیکل انفراسٹرکچر، کہ جس کے اوپر اب ہم ایک کامیاب معیشت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ عمارت 2018 میں بھی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک منفی ایجنڈا تھا جس میں ترقی کا سوچ یا ویژن نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی ویژن تھا، اس سے ہم ڈیریل ہو گئے۔ اب پاکستان کے پاس ایک دوبارہ اپرچونٹی آئی ہے کہ جب ہم معیشت کو بحال کر رہے ہیں، دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ، اگرچہ جب یہ ہوا تھا اس وقت ہمارے اپوزیشن میں تحفظات تھے کہ اس کو بہتر نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا ہم نے اسے آنر کیا تاکہ پاکستان کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے کہ پاکستان معاہدوں سے پھر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اسی معاہدے کے تحت تمام شرائط کو پورا کیا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 جولائی کو بورڈ سے بھی اس کی اپروول ہوگی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ملک کے اندر بھی سٹاک مارکیٹ پہ پاکستانی روپے کی مالیت پر مثبت اثرات ہوئے اور کرنسی مستحکم ہے۔ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کا پیدا ہوا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہم مل کر ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے، کیونکہ یہ پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، یہ پاکستان کسی ایک فرد کی میراث نہیں ہے، یہ پوری قوم کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہماری کوئی بھی سوچ ہو، ہماری کوئی بھی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی سیاسی نظریہ ہمارا مختلف ہو، لیکن ہماری شناخت ایک ہے، وہ پاکستان کی ہے۔ تو اس لیے اب جب پاکستان کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے SIFC کا انیشیٹو، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا انیشیٹو ایک بہت اہم انیشیٹو ہے، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل پورے پاکستان کے انتظامی نظام میں یکجہتی پیدا کرتا ہے سرمایہ کاری کی فیسیلیٹیشن کے لیے۔ اس میں تمام اہم وفاقی محکمے بھی موجود ہیں اور اس میں صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں، لہٰذا ورٹیکلی
وفاق اور صوبے اس کے اندر شریک ہیں. ہاریزونٹلی تمام وفاقی حکومت کے ادارے، وفاقی حکومت کے محکمے، وفاقی حکومت کی وزارتیں اور سول اور ملٹری محکمے سب اس کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو اس ادارے کے اندر ایک پختگی آتی ہے وہ بیرونی سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی، چونکہ اس ادارے کی حیت اور سٹرکچر کی وجہ سے ایک کانفیڈنس آئے گا انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہ حقیقت میں ون سٹاپ ڈسپوزل ہو سکے گا انویسٹمنٹ آئیڈیاز کے لیے اور پروجیکٹس کے لیے اور پروپوزلز کے لیے. کیونکہ اگر ہم ون ونڈو آپریشن نہیں دیں گے، ون سٹاپ آپریشن نہیں دیں گے، تو جو ہمارے ہاں درجنوں این او سیز انویسٹرز کو لینے پڑتے تھے، درجنوں دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، اس سے وہ بہت مایوس ہو جاتے تھے. تو یہ ایک ایسی ونڈو ہے، ایک ایسا مرکز ہے ایس آئی ایف سی کہ جہاں پر فورن انویسٹرز کو ایک ہی چھت کے نیچے ان کی تمام اپروولز، ان کی تمام فیسیلیٹیشن دی جائے گی تاکہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے اور اس پر امپلیمنٹیشن کو کسی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنایا جا سکے. تو اس مقصد کے لیے آج ہماری ایپیکس کمیٹی جو کہ اس کی ہائیسٹ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا. اس کے نیچے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ میرے سربراہی میں کام کرے گی، اور اس کے نیچے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں جہاں زیب صاحب ان کی نگرانی میں کام کرتی ہے. اور ان کمیٹیز میں تمام متعلقہ محکموں کے لوگ شریک ہیں. اس پروجیکٹ کے تحت جو 5 شعبے جن کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا شعبہ زراعت ہے. پاکستان ایک زرعی معیشت ہے، زرعی ملک ہے، زراعت ہماری بیک بون ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اس کے باوجود کہ ہر ایگریکلچر پروڈیوس میں ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں، ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ییلڈنگ اکانومیز میں ہے. ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یا پر ہیکٹر ییلڈ ہے وہ دنیا میں لوئسٹ 1/3 کے اندر آتی ہے، اور جو گلوبل ایوریج ہے ہم اس سے بھی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر میں ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی، ہماری ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی ایڈاپشن اس طرح نہیں ہوئی جیسے دوسرے ممالک نے کی ہے. اس کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم ایگریکلچر کے ایریے میں ماڈرن فارمز کو بنانے کے لیے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے اور گرین ریولوشن 2.0 کو برپا کرنے کے لیے اس فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ذریعے انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑے بڑے فارمز بنائے جائیں گے جس سے کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کے بینچ مارکس اوپر جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر نئی ٹیکنالوجی کی ایڈاپشن ہوگی، چاہے وہ اریگیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کلٹیویشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوئل کے استعمال کے حوالے سے ہو. اور اس کے لیے ایک ہماری جو آرمی کے اداروں نے بہت اچھا لینڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی لینڈ یوٹیلائزیشن کو اور سوئل مینجمنٹ کو، کراپ پروڈکشن کو، کراپ پروٹیکشن کو اور کراپ ہارویسٹنگ اور کراپ مارکیٹنگ سسٹمز کو، ان سب کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ممکن کیا ہے. اور اس کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح کی مزید انٹرونشنز کر کے ایگریکلچر میں ایک ٹرانسفارمیشن یا ریولوشن، جیسے میں نے کہا گرین ریولوشن 2.0، وہ روڈ میپ بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا. اس کے لیے پرائم منسٹر جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا باقاعدہ 7 تاریخ کو افتتاح بھی کریں گے. ساتھ ہی ایک ایگریکلچر کے حوالے سے کنونشن بھی منعقد کیا جائے گا جس میں پاکستان کے جو پروگریسو فارمرز ہیں
پاکستان کے جو ایگریکلچر شعبے سے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بلا کر ان کے ساتھ اس شعبے میں جو انویسٹمنٹ کے ہمارا روڈ میپ ہے وہ شیئر کیا جائے گا، تاکہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایگریکلچر سیکٹر کو پاکستان کی معیشت میں اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے، جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق ہارنس کر سکیں۔ دوسرا شعبہ انرجی کا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیح ہے کہ ہم اپنے انرجی سیکٹر کو رینیوبلز کی طرف لے کے جائیں، ہم اپنے انرجی سیکٹر میں جو ہماری ڈپینڈنس ہے فاسل فیول پہ اسے کم کریں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک پیکج تیار کیا گیا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل انویسٹرز کو انرجی کے شعبے میں بالخصوص سولر انرجی کے اندر پاکستان میں مینوفیکچر کرنے کے لیے مراعات دی جائیں گی اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تیسرا شعبہ جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اور آئی ٹی کے سیکٹر میں چونکہ پاکستان کی جو نوجوان آبادی ہے دراصل وہی ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی ایٹم بم ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی نوجوان آبادی ہے، ہمارا یوتھ ڈیویڈنڈ ہے، اور اگر ہم اسے پوری طرح بروئے کار لائیں تو یہ پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایس آئی ایف سی کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیشن کریں، فورن انویسٹمنٹس اور جوائنٹ وینچرز کو انکریج کریں، اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کو پاکستان کی طرف متوجہ کریں۔ اور انشاءاللہ اس سے بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان میں جو سٹارٹ اپ کلچر ہے، پاکستان کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر ہے، اس میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوگی۔ خاص طور پہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں، جو نئے اس وقت دنیا میں ریگولیٹری رجیمز ہیں، ان کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں، اور آئی ٹی سیکٹر کی پالیسیز کو جو ہمارے اندر گیپس ہیں دور کیا جائے، اور اسی طرح جو انفراسٹرکچر کے گیپس ہیں انہیں دور کیا جائے، انٹرنیٹ کی ایکسیس کو اور براڈ بینڈ کی سپیڈ کو بڑھایا جائے، اور نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے۔ تو یہ ہمارا تیسرا اہم شعبہ ہے۔ چوتھا شعبہ جس کا انتخاب کیا گیا ایس آئی ایف سی کے تحت وہ منرلز ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں جہاں قدرت نے مالا مال کیا معدنیات سے، یہ شعبہ بہت انڈر ڈیولپڈ ہے، اور ابھی ریکوڈیک کا ایک جو شعبہ یا منصوبہ جس میں کہ افسوسناک طریقے سے کچھ ماضی میں ہکپس آئے انہیں دور کر لیا گیا ہے، اور جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ اس میں اب شریک ہے، مائننگ کی جائنٹ ہے، اور اس کے ذریعے ممکن ہوگا کہ ہم پاکستان کو شو کیس کر سکیں دنیا کے مائننگ کے لینڈسکیپ کے اوپر۔ اور اس حوالے سے بھی ایک روڈ شو یا ایک بڑا کنونشن منعقد کیا جائے گا جس میں دنیا کی بڑی مائننگ کمپنیز کو بلایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے مائننگ پوٹینشیل کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مائننگ سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہم اربوں ڈالر کی پروسیڈز لے سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سالوں میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لا کر۔ پانچواں جو شعبہ ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن ہے۔ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے وہ جہاں اس کی اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اس میں یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے جو پاکستان کو دنیا کے معیار کے اسلحہ بھی بنا کے دیتا ہے، اور ہم اس میں بہت ایک ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بندوقوں سے لے کر، راکٹ سے لے کر، ٹینکوں سے لے کر ہوائی جہاز تک بنا رہا ہے، تو اس کے شعبے کو بھی ترقی دینے کے لیے، تاکہ اس میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ جہاں ہماری دفاعی ضرورت کو پورا کرے وہیں وہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ ارن کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنے۔ تو یہ وہ شعبے ہیں جن کے اندر ایس آئی ایف سی کے تحت کام کیا جائے گا۔ اس کی ایپیکس کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی کے ذریعے تمام حکومت کو، ہول آف گورنمنٹ کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں
ہمارے انویسٹرز کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سے نجات ملے گی. اسی طرح یہ بھی آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ جو بزنس مین کے ویزاز ہیں ان کے اندر بھی جو ہرڈلز ہیں انہیں دور کرنے کے لیے پالیسی کو ریوائز کیا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ پاکستان میں جو بزنس مین آنا چاہتے ہیں, جو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور اس حوالے سے جو متعلقہ محکمے ہیں, انٹیریئر منسٹری ہے, وہ ہمیں جلد اسے کہا گیا ہے کہ رپورٹ بنا کر دے. تو یہ چند آج کی میٹنگ کی جو اہم باتیں تھیں. آج چونکہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے, میں چاہتا تھا کہ اس سے میں بریف کروں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے. جس طرح کہ 2013-18 میں سی پیک نے پاکستان کے لیے ایک نئی راہ کھولی تھی, SIFC بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ترقی کا ایک نیا دروازہ کھولے گی. اور اس کے ذریعے ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں, ہمارے جو دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, جن سے ہم امداد حاصل کرتے تھے, ہم ایڈ کی بجائے انویسٹمنٹ کی طرف اپنے اس ریلیشن شپ کو لے کے جائیں گے, جس میں سعودی عربیہ ہے, اس میں UAE ہے, اس میں قطر ہے, اس میں دیگر گلف کنٹریز ہیں, GCC کنٹریز ہیں. تو ان کے ساتھ اس کے ذریعے جو انویسٹمنٹ آئے گی, اس انویسٹمنٹ کو مینلی ایکسپورٹ ریلیٹڈ سیکٹرز کی طرف ڈالا جائے گا تاکہ اس انویسٹمنٹ کو لا کے ہم پاکستان کی ایکسپورٹ پوٹینشیل کو زیادہ کر سکیں. اور پھر اسی طرح ان پروجیکٹس کے اندر ہم بائی بیک ارینجمنٹس کر کے پاکستان کے مارکیٹ شیئر کو گلف کنٹریز کے اندر بڑھا سکیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ میں خلیجی ممالک ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی پولٹری کی ضرورت ہم پوری نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے کہ ان کے ہاں جو میٹ کی ضرورت ہے وہ ہم پوری نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے کہ جو ان کے ہاں سبزی اور پھلوں کی ضرورت ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے, حالانکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے قریب ہے. اسی طرح دوسری طرف چین کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ جس میں ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے بے حد مانگ ہے. تو یہ SIFC ایک پلیٹ فارم بنے گا کہ جو پاکستان کے ایگریکلچر پوٹینشیل کو بڑھانے میں, پاکستان کے انرجی کے شعبے کو ایفیشینٹ کرنے میں, پاکستان کے IT سیکٹر کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور جوڑنے کے لیے, پاکستان کے مائننگ سیکٹر کو اوپن اپ کرنے کے لیے, اور پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری کو ایکسپورٹ کے ساتھ جوڑنے میں بے حد مددگار ہوگا. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا جس طرح سی پیک کو رول بیک کیا گیا تھا, تو اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کو رول بیک نہ کیا جائے, اس کی گارنٹی کیسے ہوگی؟ ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ جو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً $22 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عرب کرنا چاہتا ہے, خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں اور زراعت میں. اس میں کچھ اگر چیزیں کچھ بتا دیں کہ کیا کیا انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے, ماضی میں بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی پالیسی بنانے میں کمی نہیں رہی. ہم نے جو ویژن 2010 پروگرام بنایا تھا, کاش اسے نہ روکا جاتا تو آج پاکستان کی کیفیت اور ہوتی. جو ویژن 2025 بنایا تھا اسے چلنے دیا جاتا, آج ہماری صورتحال مختلف ہوتی. سی پیک کو اگر ڈسرپٹ نہ کیا جاتا ہماری صورتحال مختلف ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ڈسرپشن سے ایک تو قوم نے بھی کافی سبق سیکھا ہے, لیکن اس SIFC کے جو پلیٹ فارم کو بنایا گیا ہے اس میں ان تمام چیزوں کو بہت غور و فکر کر کے اسی لیے ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے بنایا گیا ہے کہ اس میں حکومت کے ساتھ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو کہ مستقل بھی ہیں, ان سب کا جب اشتراک شامل ہوگا تو اس سے اس بات کو بھی مدد ملے گی کہ جو پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیوٹی ہو. اور خاص طور پہ جب اس میں ہم پاکستان کے جو بزنس سیکٹر ہے, پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شریک کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ماضی میں جب ہماری حکومت نے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی شروع کی تو اس حکومتیں کئی آئیں اور گئیں, لیکن اس پرائیویٹائزیشن کی پالیسی سے ریورسل نہیں ہو سکا. سپیڈ کے اوپر فرق پڑتا تھا لیکن ریورسل نہیں ہو سکا. سی پیک کے اوپر بھی
4 سالوں میں سپیڈ پہ فرق پڑا، لیکن سی پیک کو کوئی ڈس اون نہیں کر سکا کہ ہم سی پیک کو مانتے نہیں یا سی پیک پہ چلنا نہیں چاہتے. انہوں نے سپیڈ کم کر دی لیکن سی پیک برقرار رہا، اور آخر میں تو وہ بھی سی پیک کا جو ہے وہ دم بھرتے تھے. تو اسی طرح یہ بھی جو SIFC ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو آگے لے کر جائے گی. اس میں ہول آف گورنمنٹ ہے، جیسے میں نے کہا ورٹیکلی بھی وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی ساری شریک ہیں، اور ہاریزونٹلی بھی تمام منسٹریز اور ملک اور ریاست کے جو اہم ادارے ہیں وہ اس میں شریک ہیں، تاکہ ہم انویسٹر کو پاکستان کا ایک چہرہ دکھائیں، انویسٹر کو ایک مقام دیں کہ جہاں پر اس کے سب مسئلے حل ہو سکیں. اسے دفتر سے دفتر، وزارتوں سے وزارتوں، وفاق سے صوبہ، صوبے سے وفاق چکر نہ لگانے پڑے. پاکستان کی معیشت کے اعتبار جی ایک آپ کو یاد ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی تھیں 2018 سے پہلے کہ ایک جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ بھی ہوا تھا پاکستان کے اندر سے، جوائنٹ وینچر فارمولا بنایا گیا تھا کہ وہ ایسی کے اور تین کر کے روک کیا گیا تھا. تو آپ جو خود فرماتے تھے کہ 450 انڈسٹری آئے گی چائنا سے، تو بدقسم جو ہے وہ ساری چیزیں رول بیک ہوئی ہیں. ایک تو یہ کوشچن ہے کہ اس کے اوپر کیا اس پہ دوبارہ رجسٹریشن کا بدلنے کا کوئی امکانات ہیں، اور دوسرا یہ جو آپ نے SIFC کہ اس میں ایگریکلچر میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کو 1 لاکھ ایکڑ لینڈ دی جائے گی اور UAE کو 1.5 لاکھ ایکڑ، اس طرح کے فگر گھوم رہے ہیں. ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ، فگر گھوم رہے ہیں. تو کیا یہ فوج کا اور سعودی عرب کا جوائنٹ وینچر ہوگا، اور یہ جو ہے انکلٹیویٹڈ لینڈ ہوگی یا کلٹیویٹڈ لینڈ؟ دیکھیے جی میں اس میں جی آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیے ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ زمین ابھی بھی انکلٹیویٹڈ پڑی ہے، اور جو ہماری زمین کا پوٹینشیل ہے اسے ہم نے ابھی فلی یوٹیلائز نہیں کیا. تو پہلی ترجیح تو یہی ہوگی کہ جو ہماری غیر آباد زمین ہے جو لاکھوں ایکڑ میں پڑی ہے اس کو آباد کیا جائے، اور اسی طرح جو ہماری آباد زمین ہے اس کے اندر بھی ہم کوشش کریں کہ کوآپریٹیوز کی شکل پہ اس طرح کے فارمز کریٹ کریں کہ جس میں جو ہمارا چھوٹا کسان ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس کا حصہ بن کر اکانومیز آف سکیل حاصل کر سکے. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں، چائنا میں بھی کمیونز جو بنے ان کے، اور اسی طرح جو ہمارے خطے کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر. میں نیوزی لینڈ میں گیا تو وہاں پر جو ان کی سب سے بڑی ڈیری انڈسٹری ہے وہ کوآپریٹیوز کی ڈیری کمپنی ہے کہ جو کوآپریٹیوز چلاتی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماضی میں کوآپریٹیوز کو ایلیٹ کیپچر کا شکار کر دیا گیا. جو جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، انہوں نے کوآپریٹیوز کو ہائی جیک کر لیا اور اپنے پراکسیز کو ڈال کے وہ سارا پیسہ لے گئے، لیکن جو چھوٹا کسان اور ذمہ دار ہے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکا. تو یہ وہ سارے اس طرح کی جو ماضی کی ہماری کمزوریاں ہیں یا ناکامیاں ہیں، ان سب کو دیکھ کر ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو ہارنیس کرنے کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں جو غیر آباد زمین ہے اس کو آباد کریں. اسی طرح جو آباد زمین ہے اس کے اندر بگ فارمز کریٹ کرنے کے لیے کوآپریٹیوز کو لے کر آئیں تاکہ اکانومیز آف سکیل آئیں. دنیا میں 2 ایکڑ 4 ایکڑ کے اوپر کبھی کامیاب فارمنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر آپ نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اکانومیز آف سکیل چاہیے. تو جب آپ کی ہولڈنگز چھوٹی ہوں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوآپریٹیوز تشکیل دیں کہ جس میں چھوٹے کسان شریک ہو کے اپنے رقبے کا ایک بڑا والیوم کریٹ کریں، بڑی سکیل کریٹ کریں، جس کے اوپر ان کو پھر اس کی زیادہ ریٹرنز مل سکتے ہیں. جی جی کون سا؟ ہاں سی پیک. جو آپ نے سی پیک پہ کہا، دیکھیے آپ نے صحیح نشاندہی کی. سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن کا تھا، اور جب ہم نے جس نے 2020 سے شروع ہونا تھا، ہم نے جب 2018 میں حکومت چھوڑی تو اس کے لیے تمام تیاری مکمل تھی. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں
کہ آپ سب گواہ ہیں، یہاں اسلام آباد کے اندر ہر سیکٹر میں چینی کمپنی کا ایک دفتر کھل گیا تھا. آپ کراچی، اسلام آباد اگر جہاز میں سفر کرتے، ہر جہاز میں 10-15 چائنیز بزنس مین آپ کو ملتے تھے، نظر آتے تھے. تو وی ور سیٹ. اور میری ذاتی اس وقت یہ ایسٹیمیشن تھی کہ 30 سے 50 ارب ڈالر اگلے 5 سے 7 سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر کا پاکستان آ سکتا ہے. وہ سب ختم کر دیا گیا. سی پیک کو اسکینڈلائز کیا گیا، چائنیز کمپنیز کو بھگا دیا گیا. وہ لاؤس چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے، ویٹنام چلے گئے. اب پھر جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے سی پیک کو دوبارہ مین سٹریم پہ لائے ہیں. اور اس کی آپ کو مثال پتہ ہے کہ گوادر کے اندر وہ منصوبے جو 4 سال سے التوا میں تھے، ہم نے انہیں 1 سال کے اندر مکمل کر دیا ہے. پانی کا منصوبہ جو 4 سال سے التوا میں تھا، اسے 6 مہینے میں مکمل کر دیا. بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کے جو 2 منصوبے ایران سے اور نیشنل گریڈ سے جوڑنے کے منصوبے نامکمل پڑے تھے 4 سال سے، انہیں 1 سال کے اندر مکمل کر دیا ہے. اب یہ چیزیں اگر 1 سال میں ہوئی ہیں تو 4 سالوں میں بھی ہو سکتی تھیں. تو اب اس سے چین کے اندر بھی میسج جا رہا ہے کہ ہم پاکستان دوبارہ سی پیک کے ساتھ اسی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. اور ابھی 11 جولائی کو بیجنگ میں اسپیشل جے سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے، جو کہ 10ویں سالگرہ ہماری منائے گا سی پیک کی. اس کے لیے خصوصی جے سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ہم اپنا ریکیپ کریں گے 10 سال کی جو کارکردگی ہے اور آئندہ کے لیے اپنے ویژن کو آرٹیکولیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک اب دوبارہ مین سٹریم میں یا دوبارہ اپنے مومنٹم میں آ رہا ہے. جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون تھے، اس میں راشکئی جو ہے اس کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے. اسی طرح جو دھابے جی ہے کراچی میں، یہاں پہ پنجاب کے اندر جو انڈسٹریل زون ہے، اسی طرح جو بلوچستان ہے، اس پر بھی اب ہم نے کام کو تیز کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشنز کے بعد جب حکومت آئے گی اور پھر ایک 5 سال کا ٹرم ہوگی حکومت کے پاس، تو یقیناً اس سے پھر انویسٹر بھی بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور مجھے انشاءاللہ اس پہ بھی یقین ہے کہ پاکستان کے عوام دوبارہ مسلم لیگ نون کو ایسا مینڈیٹ دیں گے کہ جس سے ہم 2013 اور 18 والی رفتار کے ساتھ نہ صرف سی پیک کو بلکہ SIFC کو، بلکہ پاکستان کے لیے جو 5 ایز فریم ورک ہم نے طے کیے ہیں، ان سب کو اسی طرح حاصل کریں جیسے 2013 میں ہم نے 3 ایز کو پرومس کیا تھا اور ڈیلیور کیا تھا. جی سر کوشچن یہ ہے کہ رورل اکانومی میں لائف اسٹاک بہت امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے اس میں کچھ جی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آئی ٹی جو ہے نا، اب آئی ٹی اپنی جو بدل چکی ہے، بطور سبجیکٹ اس کو لازمی قرار دینے کے حوالے سے کوئی ہے ایسی پالیسی؟ جی آپ نے درست کہا. جو زراعت ہے اس شعبے کے اندر لائف سٹاک بہت اہم ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ پولٹری اور میٹ ایکسپورٹ ہمارے لیے اہم ہدف ہے کہ پاکستان کے ایگریکلچر پروڈکشن کو پوری طرح ہارنس کرنے کے لیے ہم پاکستان سے جو پولٹری انڈسٹری ہے، جو میٹ انڈسٹری ہے، اور اسی طرح فشنگ ہمارا ایک بہت اہم فش بھی ہمارا پروڈکٹ ہے، تو ان سب چیزوں کو اس کے اندر لائیں گے. ہماری جو فش ہے وہ اتنی قیمتی ہے، لیکن اس میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ایکسپورٹ پوٹینشیل پوری طرح حاصل نہیں کر سکتے. تو جب ہم پورے ایگریکلچر سیکٹر کو کھولیں گے تو نہ صرف یہ کہ اس میں ہماری کراپس، نئی کراپس کی ورائٹی، بلکہ ہارٹی کلچر، اسی طرح ہمارے لائف سٹاک، ہماری فشری، ان سب کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. اور آئی ٹی جو ہے اس میں نے جیسے آپ سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، بلکہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کے باٹل نیک کو ختم کرنے کے لیے ہماری یونیورسٹیز کی کیپیسٹی کو ڈبل کر رہے ہیں. اسی طرح 1 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز دینے کا انیشیٹو شروع کیا گیا ہے، جس سے 1 لاکھ نوجوانوں کو سرٹیفیکیشن دی جائے گی جو اس وقت ایمرجنگ سکلز ہیں آئی ٹی کے اندر، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، بگ ڈیٹا ہے. ان تمام شعبوں کے اندر ان کو سرٹیفیکیشن دی جائے گی تاکہ وہ اس شعبے کے اندر پاکستان کا فٹ پرنٹ بڑھا سکیں. اچھا احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فورم قائم کیا گیا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، تو یہ ان 5 وزارتوں کی جو ہے وہ نااہلی نہیں ہے یا ناکامی کو دیکھ کے نہیں کیا گیا، کیونکہ 5 وزارتیں آلریڈی ان شعبوں میں کام کری. اور دوسرا سر ایک آواز اب بہت زور سے آ رہی ہے کہ جو سی پیک کے تحت انڈسٹریلزم جو شفٹنگ تھی
وہ ابھی تک نہیں ہوئی. وہ کب آغاز ہوگا جو انڈسٹری کی شفٹ یہاں پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے نا جو انڈسٹری